قسم کے تھپیڑے اور جوتے کھا کے گیا یہاں سے۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں جو یوں کہتا ہوا آخرت کی طرف خبر کی طرف چلا جائے کہ میری سب حسرتیں پوری ہو گئی۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سفر میں تھا، عمر رسیدہ ایک آدمی مر رہا تھا، عرب کا علاقہ تھا، لوگ فارسی نہ جانتے تھے، وہ کچھ کہتا تھا، لوگ مجھے پکڑ کر لے گئے تو وہ مر بھی رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے تو سنا تھا عمر بڑی لمبی ہے اور حالت یہ کہ روٹی سامنے رکھی، میں نے لقمہ توڑا، ابھی منہ میں نہیں پہنچا کہ آواز آئی بس۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہیں اس کی حقیقت، جس نے ہمیں صحابہ سے، دین سے، ایمان سے، قرآن سے اتنا دور کر دیا کہ اب قریب آنا مشکل ہو رہا ہے۔ عام طور پر مسلمان صحابہ کرام کی یوم شہادت تو کیا یاد کریں گے، نام سے واقف نہیں۔ اور ہم خطیبوں نے بھی ظلم کیا، ہم نے نہیں بتایا آپ کو کہ کس کا یوم کب ہے اور کس کی شہادت کب ہوئی۔ ہمیں اپنے دندوں سے فرصت نہیں ہے، کیا کیا آپ کو بتلا ہے۔ ایسے لگے ہوئے ہیں کہ نہ یہ دنیا کسی کی بنتی ہے اور نہ کسی کا پورا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کی صدا گونجتی ہے، سر سے گزر جاتی ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ان لوگوں کے بارے میں قرآن کریم کہتا وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین۔ پرانی قصوں کی کتاب ہے، اس میں اثرات کوئی نہیں، جذبات کوئی نہیں، ہمارے لاہ عمل پہ پوری نہیں اترتی، آواز آتی ہے چل تو پورا نہیں اترتا، میں نے بھی تمہارے لیے تیاری کر رکھی ہے۔ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون۔ تو رات دن کھانے میں لگا رہے، کوٹھی بنگلے میں لگا رہے، بیوی بچوں میں لگا رہے، بڑا بننے کے پیچھے پھرتا رہے، میں نے بھی انتظام کر لیا۔ فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم۔ ادھر میں بھی تیری تواضع کروں گا، تو نے دنیا کی تواضع کی، تو نے کفر کی تواضع کی، تو نے نفاق کی تواضع کی، تم نے شرک و بدعت کی تواضع کی، تم نے یورپ کی تواضع کی، تم نے خدا کے نہ ماننے والوں کی تواضع کی، آج میں نے بھی تمہاری خاطر تیار کر لیا انتظام۔ آواز آتی ہے ھذا نزلهم یوم الدین۔ میں نے بھی مہمان نوازی کی ہے، تم کرتے آئے، تم مہمان نوازیوں کے عادی ہو، میں نے بھی اسی لیے بنا دیا کہ جائے کہ یہ لوگ صحابہ کرام، تم نے رشوت چلتی دیکھی، تم نے شراب چلتی دیکھی، تم نے سینما دیکھے، تم نے فلم دیکھی، تم نے اریانی دیکھی، تم نے بے حیائی دیکھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن اترتا دیکھا۔ تمہاری آنکھوں نے غلط کاریاں دیکھی، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے جبریل کو دیکھا۔ اور خدا کی قسم صحابہ وہ ہیں کہ جبریل امین کو جن کی شکلوں سے پیار آ گیا۔ جبریل کسی بادشاہ کی صورت بنا کر حضور کے پاس نہ آیا، کسی وزیر کی شکل بنا کر نہیں آئے، گورنر کی صورت سے پیار نہیں، انگریز کی صورت سے پیار نہیں، کسی اور لباس سے پیار نہیں، صحابی کی صورت بنا کر جبریل حضور کی خدمت میں آیا کرتے تھے۔ تم ان کی قدر نہیں کرتے جن کی صورتیں جبریل نے بنائی ہو۔
علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل امین سے ایک دن پوچھ لیا کہ تو ملائکہ میں سے ہے، سردار ملائکہ ہے، فرشتوں کا سردار ہے، نوری فرشتوں کا سردار ہے، عرشی ہو، فرشی ہو، آسمان والے ہو، کوئی بھی فرشتے ہو، آپ تو سب کے سردار ہیں، تیری بھی کوئی حسرت ہے، تیری بھی کوئی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے؟ یہ آرزویں تو ہماری ساتھ لگی ہوئی ہیں، تیری بھی کوئی آرزو ہے؟ جبریل رو کے کہتا ہے کالی کملی والے، ایک ہی تمنا ہے، ایک ہی آرزو ہے اور ایک ہی حسرت ہے، اور وہ یہ آکاش میں جبریل نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق ہوتا۔ نعرہ تکبیر! ہم کیا قدر کریں صحابہ کرام کی، ہمیں کچھ معلوم ہو تو پتہ چلے۔ اسی طرح علماء نے لکھا کہ حضرت میکائیل سے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبریل یہ تیری ساتھ جو میکائیل معراج والی رات میں آیا ہے، کوئی اس کی بھی آرزو ہے، کوئی تمنا ہے؟ رو کے کہا کالی کملی والے، ایک ہی تمنا ہے، اے کاش میں میکائیل نہ ہوتا، میں فاروق اعظم ہوتا۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک دن مدینے پاک میں اللہ پاک ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے، جبریل امین ٹاٹ کا لباس پہن کر تشریف لائے، جو بوریوں کی ٹاٹ ہوتی ہے اس کا لباس پہن کر تشریف لائے۔ تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل آج یہ لباس کیسا ہے؟ عرض کیا کالی کملی والے، آج دنیا اور وما فیہا، عرش فرش پر تمام ملائکہ کا آج یہی لباس ہے، چونکہ آج صدیق کا یہی لباس ہے۔ نعرہ تکبیر! نعرہ صحابہ! ہم ان لوگوں کی قدر کیسے کریں؟ ہم نے تو یوں سوچ رکھا یہ ایک بادشاہ ہوں گے یا ایک وزیر ہوں گے یا ان کے کوئی سفیر ہوں گے، آئے اور چلے گئے، یہ بات نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ وہ جوان ہیں، کوئی کسی ماسٹر کا شاگرد بنے گا، کوئی کسی پروفیسر کا شاگرد بنے گا، کوئی قاری کا شاگرد، کوئی عالم کا شاگرد، کوئی خطیب کا شاگرد، کوئی دنیا کے ہنر کا شاگرد، کسب کار کا شاگرد۔ صحابہ وہ ہیں جو براہ راست محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں۔ تو چشتی خاندان سے بیت ہے، تو چشتی کہلاتا ہے، تیرا پیر کوئی چشتی ہے، کسی کا پیر نقش بندی ہے، کسی کا پیر سہروردی ہے، کسی کا پیر کوئی قادری خاندان سے ہے۔ صحابہ وہ ہیں جو امام الانبیاء کے مرید ہیں۔ تیرا پیر درویش ہے، میرا پیر قلندر ہے، اس کا پیر قطب ہے، تو اس کا پیر ابدال ہے۔ صحابہ وہ ہے جن کا پیر امام الانبیاء خود ہے۔ نعرہ تکبیر! سبحان اللہ! زندہ باد! تم نے قاریوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے قاضیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے عالموں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے مفتیوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، تم نے اللہ والوں کے پیچھے نمازیں پڑھی، ان کے مقدر کو کیا کہو گے جن کا امام امام الانبیاء ہو؟ تیرا نکاح کوئی اللہ والا پڑھائے گا تو بڑا خوش ہوگا۔ میرا نکاح حضرت مولانا خان محمد صاحب خان کا سراجیہ والے دامت برکاتہم جیسے ولی نے پڑھا دیا، حضرت لاہوری جیسے ولی نے پڑھا دیا، حضرت درخواستی جیسے قلندر نے پڑھا دیا۔ ان صحابہ کی بچیوں کے مقدر کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے نکاح کالی کملی والے نے خود آپ پڑھائے؟ ہم صحابہ کرام کو کیا جانے اور ہمیں کیا معلوم ہو کہ یہ کن عظمتوں کے مالک ہیں؟ یہ تو جس کے صحابی ہیں، خود گنبد خضرا کے دروازے پہ جاؤ اور کالی کملی والے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے پوچھو کالی کملی والے بتا بلال کون تھا، سہیل کون تھا؟ انہوں نے کلمے کی قیمت چکائی،
انہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کی قیمت چکائی، انہوں نے دین کے ایک ایک مسئلے کی قیمت چکائی۔ میرا ایمان ہے، عقیدہ ہے، نظریہ ہے، خون کے قطرے قطرے سے یہ بات صاف صاف سامنے آتی ہے کہ اگر صحابہ نہ ہوتے، ایمان نہ ہوتا، قرآن نہ ہوتا، کلمہ نہ ہوتا، یہ جتنے صدر، جتنے گورنر، جتنے وزیر، جتنے افسر، جتنے بڑے چھوٹے بنے بیٹھے ہیں، تمام کے تمام صدیق اکبر سے لے کر بلال کی جوتی کی خاک کے صدقے میں بنے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے رہنماؤں کی قدر نہیں کرتے، انہیں علم ہی نہیں۔ اب ایک سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو لے لو، تاریخی اعتبار سے ہم کسی کی گھٹت بڑھت کرنے والے نہیں۔ میدان کربلا میں اگر خیمہ جلا، مدینۃ الرسول میں عثمان کا محل جلا۔ میدان کربلا میں حسین کے ساتھ 72 آدمی تھے، سب شہید ہو گئے۔ عثمان نے ایسا جذبہ صبر کا اظہار کیا کہ مدینے کی زمین کو خون سے رنگین ہونے نہ دیا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، لکھا ہے حضرت نے کہ قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے جب سے یہ قرآن میں نازل ہوئی اور قیامت تک شاید حضرت عثمان کے سوا اور کوئی اس پہ عمل کرنے والا آوے ہی نہ۔ اقیم الصلاۃ کی جو آیت ہے بے شمار لوگوں کا عمل ہے، وآت الزکوٰۃ کی جو آیت ہے اس پہ بے شمار لوگوں کا عمل ہے، روزوں کی جو آیت ہے اس پہ بے شمار لوگوں کا عمل ہے، اور شادی والی آیت پہ تو انشاءاللہ ہم سب کا ہی عمل ہے، جس کا نہیں ہے تعویذ مانگتا پھرتا ہے۔ ہر آیت پہ کروڑوں اربوں خربوں عمل کرنے والے ملیں گے، مگر ایک آیت ایسی جس پہ صرف عثمان اور صرف عثمان نے عمل کیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ طاقت ہوتے ہوئے صبر کا اظہار کرنا، صبر کرنا، فوج ہو، پولیس ہو، طاقت ہو۔ اندازہ لگاؤ بہاولپور کے لوگوں، جس کی فوج میں حسین ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں حسن ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں شیر خدا علی مرتضیٰ ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں طلحہ زبیر جیسے ہو کوئی کمی ہے؟ جس کی فوج میں سعد بن وقاص جیسے جوان ہو کوئی کمی ہے؟ اور جس کی فوج میں 1,25,000 صحابہ ہو جنہوں نے حضور کے دیدار کیا، حضور کے مرید ہو، حضور کے مقتدی ہو، حضور کے شاگرد ہو، حضور کے تربیت یافتہ جرنیل کرنیل ہو، اس کی فوج میں کوئی کمی ہے؟ یہ نہ سمجھنا کہ عثمان جو شہید ہوئے بیچارے بے دست و پا تھے، بے کس تھے، بے بس تھے، غریب تھے، لاچار تھے، اس لیے مدینے میں شہید ہو گئے، یہ بات نہیں ہے۔ قطعاً حضرت حسنین کریمین نے اجازت مانگی، شیر خدا نے آ کے اجازت مانگی، آپ اجازت دے میں 5 منٹ میں مدینہ خالی کرا دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے یہ مفہوم سمجھایا کہ لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک بیچارہ کوئی عثمان ہوگا، گدڑی میں پڑا ہوگا، کانوں کی جھوپڑی ہوگی اور کوئی آ کے بیچارہ مار کے چلا گیا، یہ بات نہیں۔ مدینہ ہے، روضہ اقدس کے سامنے، کربلا کے شہیدوں کی خبر لوگوں نے آ کر کے حضور کے روضے پہ دی، اور عثمان کی شہادت کے نظارے کالی کملی والے نے وہاں دیکھے۔ وہاں اگر سر سے دوپٹہ اترا جیسے لوگ کہتے ہیں، یہاں حضرت لیلا کی انگلیاں کٹی۔ فرمایا یا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ یہ ہے وہ آیت علامہ ابن کثیر نے جس آیت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس آیت پہ عمل صرف حضرت عثمان کا ہے، اور عثمان وہ ہے
جس کی وجہ سے 1400 صحابہ کو جنت کے ٹکٹ دنیا ہی میں مل گئے. لوگ ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دیتے کہ چلو جی غریب آپس میں رل گئے ہوں گے. عثمان غریب نہیں. آج اگر کسی باولپور کے آدمی کو کسی گورنر کی بچی مل جائے، میرے خیال میں تو شادی ہونے سے پہلے خوشی میں آؤٹ فیل ہو جائے گا کہ میں گورنر کا داماد ہوں. بھائی کسی وزیر کے یہاں کوئی شادی کرنے چلا جائے تو ویسے ہی نہیں پھولا سماتا. تم اس جوان کے بارے میں خود بتاؤ کیا کہو گے جو امام الانبیاء کے دروازے پہ ایک دفعہ نہیں 2 مرتبہ دلہا بن کر آیا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا، اپنے داماد اور اپنی بیٹی کو. فرمایا میں نے ساری زندگی میں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء کا حسن، تمام صحابہ کا حسن، تمام بادشاہوں کا حسن، تمام حسیناؤں کا حسن، تمام عورتوں کا حسن، تمام قوموں کا حسن، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی ساری کائنات کے حسن کو 100 حصوں میں تقسیم کرو، 99 حسن کالی کملی والے کا ہے اور ایک میں ساری کائنات. نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان صحابہ. اتنا بڑا حسین کہتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی میں اتنا حسین جوڑا نہیں دیکھا. تو کتنے حسین ہوں گے حضرت عثمان، صورت کے اعتبار سے بھی اور سیرت کے اعتبار سے بھی. خود ارشاد فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی میں اسلام سے پہلے بھی بعد میں بھی اور کبھی بھی کسی حالت میں بھی چھپے ہوئے بند غسل خانے میں بھی میں نے بغیر کپڑے کے کبھی غسل نہیں کیا. خود ارشاد فرماتے ہیں قسم کھا کر رب ذوالجلال کی قسم میں وہ عثمان ہوں، میں نے ساری عمر میں مذاق میں، غصے میں، جلال میں، ظرافت میں کبھی بھی تمام عمر میں نے گالی نہیں دی. خود ارشاد فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ میں نے اسلام سے پہلے بھی اور بعد میں بھی تمام عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو اپنی لڑکی کے لیے بڑا سونا، صاحب سیرت، اچھے اخلاق والا لڑکا تلاش کرنا چاہتا ہے. تجھے تو اتنی عقل ہے کہ میرا داماد اچھا ہو. کالی کملی والے کو نعوذ باللہ اتنی بھی عقل نہیں. تیرا داماد سونا ستھرا حیا والا اچھا اور کالی کملی والے کا داماد مانا. خود فرماتے ساری زندگی میں نے جھوٹ نہیں بولا. اور اگلی بات جو کہنے لگا ہوں، ہمارے یہاں تو آج تک لوگ اس سے نہیں چھوٹے. 60-70 سال کی عمر ہوتی ہے نا، بڑے میاں کرسی پہ بیٹھے ہوں گے یا اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھے ہوں گے، چٹکی داڑھی ہے خیر سے، بینچ پہ انگلیاں مار رہے ہیں، انگلیاں مار رہے ہیں، یعنی دماغ میں کنجری بسی ہوئی. اب بھی قبر کی تیاری ہے، گانے گا رہا گھوم گھوم کر کے. اندازہ نہ مرنا، یعنی ہم نے مرنا بھی ہے تو کنجریوں کی گود میں مرنا ہے. بدماش، بدکار، زانی، پرلے درجے کی فحش عورتوں کے ساتھ مرنا چاہتے ہیں. فرمایا جس معاشرے میں رہے گا، جس ماحول میں رہے گا، جس کو دل میں بسا کر رکھے گا، اسی کے ساتھ موت کے بعد اس کو کھڑا کر دیا جائے گا. کیا ہم اس زمانے کے جتنے لوگ ہیں ہم کنجریوں کے پاس کھڑے ہونے کے قابل نہیں؟ اچھے اچھے حاجی نمازی تو فلم والے ڈھول بجاتے پھرتے ہیں نا فوٹو لے کر، یوں کن کی آنکھوں سے حاجی صاحب بھی نیچے کو منہ کر کے دیکھتے ہیں. یوں کون جا رہا ہے؟ یہ نہیں کہتا میں فلم دیکھ رہا ہوں.
بدماش ہو گئی قوم. اور پھر ہم روتے ہیں کہ اولاد ہماری صحیح نہیں. گھر سے تیرے قرآن نکل گیا، میرے قرآن نکل گیا، قرآن کو دھکا دے کر اولاد سے سکون چاہتے ہو. قرآن کریم پڑھنے والوں کو ذلیل سمجھتے ہو، حقیر جانتے ہو. سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی کبھی بھی میں نے تمام عمر میں گانا نہیں گایا. فرماتے ہیں میں نے ساری عمر میں کبھی شراب چکھی تک نہیں. اتنا امیر، اتنا دولت مند کہ جس نے نبی کے 5 دن کے فاقے کھلوائے، جس نے ایک وقت میں 300 اونٹ چندہ دیا، جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کیا، اتنا امیر ہو کر شراب فرماتے میں نے ہاتھ کبھی نہیں لگایا. اور ایک بات تو ایسی ہے عثمان میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو ڈھونڈے سے نہیں ملتی. فرماتے ہیں میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے محاصرے کے دنوں تک فرمایا ایک جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو میں نے ایک غلام خرید کر آزاد نہ کیا ہو. کوئی جمعہ ایسا نہیں. فرماتے ہیں جس جمعے کو مجھے نہ ملا اگلے جمعے کو میں نے 2 خرید کر آزاد کیے. اور فرماتے ہیں کسی نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سورت یاد کی، کسی نے سپارہ یاد کیا، کسی نے قرآن کریم آدھا حضور سے یاد کیا. یہ فرمایا الحمد سے لے کر والناس تک میں نے سارا قرآن کالی کملی والے سے یاد کیا. کبھی آیت ایسی نہیں جو میں نے کسی اور سے یاد کی ہو. تمام کا تمام کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان نے قرآن یاد کیا. اور پھر یاد کر کے اس کی قدر اتنی کی ہے کہ ایک رکعت میں اور ایک رات میں پورا قرآن ختم. یہی نہیں کہ چھوڑ کے بیٹھ گیا ہو. تو عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شخصیت ہے کہ جس نے جب ایمان لائے تو مکے میں دھلکا مچ گیا کہ اتنے بڑے قبیلے کا آدمی ایمان لے آیا، ان سے مقابلہ کون کرے گا؟ کیا صورت ہو ان سے مقابلہ کرنے کی؟ تکلیفیں اٹھانے میں یہ پیچھے نہیں، مصائب جھیلنے میں یہ پیچھے نہیں، مال خرچ کرنے میں تمام صحابہ میں عثمان کی مثال نہیں ملتی. میں ایک بات کہتا ہوں، یہ علماء تشریف فرمائے ذمہ داری سے، کوئی صحابی ایسا نہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کار خیر سے یوں فرمایا ہو کہ بس اب رہنے دے. 1,29,000 صحابہ میں ایک بھی صحابی ایسا نہیں جس کو حضور نے فرمایا ہو یار اب جانے دے، بس بہت ہو گئی رہنے دے، سوائے عثمان کے. ایک مرتبہ اعلان کیا کون ہے جو میرے فوج اور میرے لشکر کا انتظام کرے؟ عرض کیا 100 اونٹ عثمان دے گا. پھر فرمایا کون ہے جو میرے لشکر کا بندوبست کرے؟ فرمایا عثمان 200 اونٹ دے گا. پھر فرمایا کون ہے میرے لشکر کا انتظام کرے؟ عرض کیا عثمان 300 اونٹ دے گا. فرمایا عثمان یار کسی اور کو بھی حصہ لینے دے، بس اب بیٹھ جا. مدینے پاک میں میٹھے پانی کا کنواں صرف ایک ہے. صحابہ غریب ہے، پانی مول ملتا ہے. میں نے پرسوں جمعے میں بھی کہا تھا ہم نہ ہوئے وہ کنواں خرید کر بڑے پیسے کماتے بھائی. جس کا پانی بکے، اب تم کہہ رہے ہوگے کہ پانی تو بڑا مشکل بکتا ہے، یہ پاکستان میں دودھ کی جگہ اور ملائی بک رہی ہے، یہ پانی نہیں بکتا تو اور کیا بک رہا ہے یہ؟ ہمارے یہاں لوگ قسم کھانے کے لیے کہ جو میں نے اگر دودھ میں پانی ڈالنا ہو تو مجھے کلمہ نصیب نہ ہو، وہ بالٹی میں پہلے پانی لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ دودھ پانی میں بے شک ڈال دیا، پانی دودھ میں پانی نہیں ڈالا ہم نے. اور اس کمائی پر بڑا ناز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی جگہ پانی جو کھالے میں سے دودھ والا ڈال کے لایا تو چھوٹی سی مچھی بیچ میں آ گئی.
وہ دکاندار کو جب گڈیاں ناپ کر کے دینے لگا تو مچھلی نکل آئی. وہ کہنے لگا یہ کہاں سے آئی؟ کہنے لگا ایک آدمی نے اسی وقت پانی پلایا تھا بھینس کو، شاید بھینس نے مچھلی پانی کے ساتھ پی لی اور دودھ کے ساتھ کھانوں میں آ گئی ہے. کمال ہے مسلمان، جنت کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کام یہ، اسی کو مجذوب کہتا ہے کہ وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. وار غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. عقل کر، یہ تو کسی کی بھی نہ بنی، یہاں تو لوگ روتے ہوئے آئے اور روتے ہی چلے گئے. شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی سبقت رحمت اللہ علیہ بڑے عجیب عجیب جملے فرمایا کرتے تھے. وہ فرماتے تھے کہ پھوہڑ ہو سوہڑ ہو کچھ بھی ہو، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی ہے. جس کو پیا چاہے، ارے کتنی خوبصورت ہو، اگر ٹھوکر مار کے پرے پھینک دیتا ہو لعنت ہے اس سہاگ پہ. حضرت کے بڑے بڑے جملے. کبھی فرمایا کرتے تھے کھلونے سمجھ کر ہمیں نہ بگاڑو، کھلونے سمجھ کر ہمیں نہ بگاڑو کہ ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں. یوں ہی نہ سمجھو کہ ہم بیوار سے ہیں. بڑی بڑی باتیں حضرت کی یاد آتی ہیں. 16 مہینے الحمدللہ حضرت کی جوتیوں کی خاک چاٹنی نصیب ہوئی. مجھے اپنے مقدر پہ ناز ہے اور اسی لیے کہتا ہوں کہ رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن، مٹ جائے گی اے ستمگر تیری ہستی ایک دن. کوئی بات نہیں، یہ تو دنیا ہے، چل چلاؤ کا میلہ ہے، یہی ہوتا رہے گا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے پاک میں اعلان کس نے کیا؟ کسی سفیر نے نہیں، کسی وزیر نے نہیں، شہنشاہ کائنات سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے. فرمایا کون ہے، کون ہے جو یہ کنواں خرید کر میرے حوالے کرے، میں جنت میں اعلیٰ درجے کی نہروں کا وعدہ کرتا ہوں. عثمان اٹھے، یہودی کے پاس پہنچے، بتا اس کی کنویں کی کیا رقم مانگتا ہے. اس نے منہ مانگی دام مانگے، عثمان نے فوراً نکال کے دے دیے. یہودی جانتا تھا کہ یہ جو اتنا جذبات میں آ کر پیسے نکال رہا ہے یہ اپنے محبوب سے کچھ سن کر آیا ہے. سودا طے کرنے کے بعد بھی فوراً مکر گیا، کہنے لگا گھر والی نہیں مانتی. پھر اور رقم مانگی، حضرت عثمان اس کے لیے تیار ہوئے. پھر کہنے لگا میری بیٹی نہیں مانتی. پھر اور بڑھا کر کے رقم مانگی، اس کے لیے تیار ہوئے. پھر کہنے لگا میرا لڑکا نہیں مانتا. یہ جو سودے کر کے پھرا کرتے ہیں نا، معلوم ہوتا ہے اسی کی نسل ہے یہ. تم نے دین صرف نماز میں سمجھا ہے، منڈی میں دین نہیں، بازار میں کی دین کی کوئی ضرورت نہیں. یہ منڈیاں مسلمانوں کی نہیں، یہ بازار مسلمانوں کے نہیں. کم تولنا کم ناپنا یہودیوں کا یہاں سیوا ہے. اور میں حدیث پاک کی روشنی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، خود سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ فرما، کم تولنے والا کم ناپنے والا قیامت کے دن یہودیوں میں اٹھے گا. بڑی کمائی کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں کوئی نہیں جی کیا ہوا جی، ارے بات کیا ہے، یہ تو لینا دینا ہے، اس میں مسئلے کا کیا کام ہے. کسی کا حق کھانا. ارشاد فرمایا غریب کون ہے؟ فرمایا غریب کون ہے؟ عرض کے یا رسول اللہ جس کے پلے پیسہ نہیں. فرمایا نہیں 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 وہ غریب نہیں. عرض کیا گیا پھر آپ فرمایا غریب کون ہے؟ فرمایا
کچھ نمازیں بھی پڑھی، کچھ روزے بھی رکھے، کچھ خیرات و زکات بھی کی، کچھ عبادت بھی کی، لوگوں کے حق کھا کر مر گیا۔ قیامت کے دن حق والوں نے مطالبہ کیا، ایک ایک نیکی کر کے تمام لوگ لوٹ کر لے گئے۔ فرمایا ارے غریب تو وہ ہے جو قیامت کے بازار میں کھڑا ہو کے لٹ گیا۔ غریب تو وہ نہ وہاں کوئی قرضہ دے، نہ وہاں کوئی ادھارا دے، نہ وہاں کوئی کسی کے کام آئے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اس لیے اعلان کر دیا جائے گا لا ظلم اليوم، آج کے دن تم پہ کوئی ظلم نہیں۔ لا اپنے کرتوت سامنے لاؤ، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها۔ کون تھا؟ میں تھا اور وہ تھی، لکھنے والا کون؟ جب میں نے رشوت کا تھبا لیا دینے والا تھا، میں لینے والا تھا، لکھنے والا کون؟ جب میں نے قتل کیا کوئی بھی نہ دیکھ رہا تھا، پولیس میرے نام سے بھی واقف نہ ہو سکی، آج اعمال نامے میں موجود ہے، لکھنے والا کون؟ میں نے چوری کی تھی، میرے خلاف رپٹ درج نہیں ہوئی، پرچہ میرا نہیں ہوا، محلے والوں کو پتہ نہیں چلا، آج لکھنے والا کون؟ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ زبان سے گناہ کیا وہ بھی موجود، آنکھ نے گناہ کیا وہ بھی موجود، دل و دماغ نے گناہ کیا وہ بھی موجود، تمام کے تمام حالات موجود ہیں۔ اس لیے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ بڑا تھوڑے دنوں کا سودا ہے، جس کو ہم نے ہمیشہ سمجھا ہے، جس کو پائیدار سمجھا ہے۔ عثمان کو دیکھو، کالی کملی والے کی زبان سے ایک بات سنی ہے، عثمان یہ پروگرام بنائے کھڑا ہے، یہودی تو سودے سے مکر رہا ہے، تو دگنے مانگ رہا ہے، تو تیگنے مانگتا ہے، تو 4 گنے مانگتا ہے۔ ارے میں تو اس ذات کی زبان سے سن کر آیا ہوں، اگر جان بھی لے گا جان دے کر اس کنویں کو خرید کے چھوڑوں گا۔ کنویں کا پانی مدینے کے مسلمانوں نے پیا، یتیموں نے پیا، بیواؤں نے پیا، ازواج مطہرات نے پیا، بنات رسول نے پیا، حسن و حسین نے پیا، خود سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا۔ ارے عثمان کے پیسے کا پانی اہل بیت، تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، سارے صحابہ مہاجر انصار جس کا پانی پیتے ہو تم اس کو برا کہتے ہو؟ جس کا پانی خود حضور نے پیا ہو، جس کے کنویں کا پانی حسین نے پیا ہو، جس کے کنویں کا پانی حسن نے پیا ہو، جس کے کنویں کا پانی فاطمہ الزہرا نے پیا ہو، جس کے خریدا ہوا پانی حضرت علی مرتضیٰ نے پیا ہو، طلحہ زبیر نے پیا ہو، سارے مسلمانوں نے پیے ہو، عثمان کی شکایت کرتے ہو؟ اور حضرت شاہ صاحب کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا یہ کہ عثمان وہ مظلوم ہے جس کو لوگ آج بھی معاف نہیں کرتے، جس نے اسلام پہ سب سے زیادہ دولت خرچ کی، اسی کو بدتمیزوں نے خائن لکھا۔ کتابیں موجود ہیں آج بھی۔ تمہیں ان پیٹنے والے شیعوں کا تو بڑا پتا، تمہیں کلمی شیعوں کا کب پتا چلے گا؟ رسالوں والے شیعہ، اخباروں والے شیعہ، عثمان پر لعنت تھا، لعنت ہے اس قلم پہ، کروڑوں لعنت ہو اس زبان پر جو محمد کے داماد پہ اعتراض کرتا ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم
تم نے ہٹلر کو کبھی نہیں کہا بدجانن تھا، تم نے چنگیزیوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے ہلاکو خاں چنگیز کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے مریٹوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے گجراتیوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے انگریزوں کو کبھی بدجانت نہیں لکھا، تم نے امریکہ اور روس کے یہودیوں کو بدجانت نہیں لکھا، اور ظالموں تمہیں بدجانت لکھنے کے لیے عثمان ملا۔ بھاولپور کے نوجوانوں ایمانداری سے بتلاؤ، اگر تیرے داماد سے کوئی لڑ پڑے تو دوڑ کے آئے گا کہ نہیں؟ اور اس شکل میں کہ تیری بیٹی دروازے پہ آ کے رہے ابا اسے تو مار دیا۔ میں یہ کہتا ہوں جب سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم حضور کے دروازے پہ دونوں کھڑی ہو کے روئیں گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اور باہر نکل کر یہ نہ فرمائیں گے عثمان کو گالی دینے والے قیامت میں میرا تو چہرہ نہ دیکھ سکے گا۔ تجھے اپنی بیٹی کا پاس ہے، حضور کو رقیہ کا پاس نہیں؟ تجھے اپنی بیٹی کا پاس ہے، حضور کو ام کلثوم سے پیار نہیں؟ اور میں تو ایک اور بات کہتا ہوں، ساری دنیا کے نبیوں، ساری دنیا کے ولیوں، ساری دنیا کے کتبوں اور ابدالوں، بادشاہوں اور گورنروں، وزیروں اور سفیروں، ذمہ داروں اور سرمایہ داروں، درویشوں اور قلندروں کے نکاح یہاں ہوئے، یہاں زمین پہ۔ تمام نکاح زمین پہ ہوئے، صرف 2 نکاح آسمان پہ ہوئے۔ ایک مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب کے ساتھ، اور ایک حضرت عثمان کا حضرت ام کلثوم کے ساتھ۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، ارشاد ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یوں فرمایا، اے عثمان، اللہ نے میری بیٹی ام کلثوم کو تیری ساتھ بیاہ دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا آجا میں تجھے اپنی بیٹی دوں گا، اللہ نے شادی کر دی۔ ارے تم اس عثمان کا گلہ کرتے ہو جس کے نکاح کا قاضی خدا ہو۔ آج اگر کوئی غلط نکاح بھی کرا لے تو رجسٹرار اسی کی حمایت کرتا ہے نکاح والے کی کہ نہیں جی میں نے تو صحیح سمجھ کر کیا تھا، یہ بعد میں گڑبڑ ہوئی، اس وقت تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، ہے کہ نہیں؟ کوئی نکاح رجسٹرار یہ کہتا ہے کہ یہ بڑا بے ایمان ہے، میں اس سے بڑا بے ایمان ہوں۔ کون کہتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر عثمان پہ اعتراض کرو گے عثمان کے نکاح کا قاضی پہ اعتراض آئے گا۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جنہوں نے مدینہ پاک میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کی ضرورت تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کون ہے جو مجھے مدینہ پاک میں سجدہ کرنے کے لیے زمین خرید کے دے؟ آج اگر کوئی مولوی ثناء اللہ کو زمین دے دے وہ جنتی، جو پیسے دے دے وہ جنتی، جو اینٹ دے دے وہ جنتی، جو سیمنٹ دے دے وہ جنتی۔ ارے جس نے شہنشاہ کائنات دو جہان کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی زمین خرید کے دی ہو وہ جنتی نہیں؟ سارا خرچہ حضرت عثمان نے دیا ہے، اور اس کے بعد اتنا ثابت قدم اور اتنا وسیع ظرف مدینہ پاک میں قحط پڑ گیا، دانا نہ ملے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ حضرت عثمان سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام سے 100 اونٹ غلے کے لاد کر لائے، 100 اونٹ، اور مدینے کے پاس لا کر کے بٹھا دیے۔ آئے مدینے کے دکاندار دوڑ کر کہ عثمان سودا کرو، جلدی کرو، مدینے میں بڑی بھوک ہے۔ حضرت عثمان نے پوچھا کیا دو گے؟ انہوں نے کہا 10 کے مال کے 11 دیں گے۔ سمجھنے لگے مجھے تو زیادہ ملتا ہے بھائی۔ انہوں نے کہا جی 10 کے مال کے 12 دیں گے کہ بھائی مجھے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی 10 کے مال کے 13 دیں گے کہ بھائی مجھے تو زیادہ ملتا ہے۔ اب مدینہ اتنا بڑا شہر تو تھا نہیں، مدینے کے دکاندار غصے میں آ کے کہنے لگے کہ بھائی اس کو سامنے لاؤ نا، وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟
ہم لوگ تو جھوٹ بول کر پیسے بڑھایا کرتے ہیں نا، کسی بھینس کا، بکری کا، گائے کا، سودے کا، ان لوگ کیا دو گے کہ 500 900 لگا کے چلا گیا کرے گائے میں نے دی نہیں مانتے یوں ہی پیسے پکڑا رہا تھا، تو ادھار لے رہا ہے، میں نے دی نہیں تاکہ یہ بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ عثمان جھوٹا نہیں ہے۔ مدینے کے دکاندار کہنے لگے بتا وہ زیادہ دینے والا کون ہے؟ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں نے پروردگار سے سودا کر لیا، اور مدینے کے فقیروں اور مدینے کی بیواؤں، مدینے کے محتاجوں، مدینے کے یتیموں، مدینے کے تاجروں، مدینے کے غریبوں، مدینے کے باشندوں، جاؤ تم تمام کے تمام اس غلے کو لے جاؤ، ان اونٹوں کو بھی لے جاؤ، انہیں جا کر ذبح کر کے کھاؤ، اور یہ غلہ پیس پکا کر کے کھاؤ، میں نے اپنے رب سے سودا کر لیا، اسی سے لوں گا۔ ہمارا تکبیر، اسی سے لوں گا۔ دن گزرا، رات آئی، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی خواب میں۔ آپ ترکی گھوڑے پہ سوار ہیں، لباس زیبتن فرمایا ہوا ہے اور اجرت میں ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک عرصے کے بعد دیدار ہوا، تشریف رکھو۔ فرمایا ابن عباس بڑی جلدی ہے، بڑی جلدی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عثمان نے اہل مدینہ پہ جو آج صدقہ کیا ہے، اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں جنت کی اعلیٰ درجے کی حور کا نکاح عثمان کی زندگی میں ہی پڑھا دوں، زندگی میں ہی نکاح پڑھا دوں۔ تو وہ عثمان جس کو 10 بار دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی، ٹکٹ دینے والا خود کالی کملی والا ہو، 2 بیٹیاں دینے والے خود کالی کملی والے ہوں، جنہوں نے مال جان قربان کر دیا ہر حال ہر حالت میں، اور مدینہ پاک کا احترام جتنا عثمان نے کیا کائنات میں نہیں کر سکا۔ محاصرے میں ہے، گھیرے میں ہے، 40 دن کا پیاسا عثمان، 18 دن کا پیاسا عثمان، تاریخی اقوال ہے، 18 دن سے کم کا تو نہیں۔ تمہیں 3 دن کا تو پتا چل گیا اور 18 دن کا پتا نہیں۔ اور پھر جس حیثیت کا آدمی ہوگا ویسے ہی تکلیف زیادہ ہوگی۔ عثمان بادشاہ ہے، کابل سے لے کر طرابلس تک کی حکومت کا حکمراں ہے، اتنا بڑا آدمی اور پیاسا اور بھوکا۔ اور اگر آپ کے اندر، آپ کے پہلو میں دل ہے، پتھر نہیں، سو تو نہیں گئے، اوپر والے سو گئے۔ اگر آپ کے پہلو میں پتھر نہیں دل ہے تو ذرا ہاتھ رکھیے، ایک کنواں آپ خریدیں، پیسہ تیرا ہو، قربانی تیری ہو، ایثار تیرا ہو، اور کنواں خریدا تو نے ہو، اور تجھے ہی 18 دن یا 40 دن تک ایک گھونٹ اسی کنویں کی نہ ملے، پیاس الگ رہی، کتنا دکھ ہوگا کہ یار میرا خریدا ہوا کنواں اور مجھے بوند نہیں ملتی۔ آپ کو اس بات کی قدر نہیں۔ فرمایا میری بنائی ہوئی مسجد اور زمین خریدنے والا میں، اور مجھے اس سجدے کی اجازت نہیں۔ یہ جتنے الزام ہیں کہ حضرت عثمان نے حضرت ارقم سے کہا جو وزیر خزانہ تھے کہ مروان کو تم 1,00,000 دینار دے دو، درہم دے دو۔ صحابی رو پڑا کہ اپنا سارا بدلہ دنیا ہی میں لینا چاہتے ہو کہ جاؤ گے کہ نہیں؟ آنکھیں چپ کر، ساری بکواس ہے، خرافات ہے۔ ابن حدید ایک تاریخ کے اندر ایسا بدماش آدمی ہے، اس کی یہ ساری 420 ہے۔ اور برا نہ ماننا، میں تو اس بات سے بھی اتفاق نہیں کرتا۔ مولانا عبدالشکور صاحب نے فرمایا کہ اب صدیق اکبر کا بیٹا تھا داڑھی پکڑنے والا، یہ بھی ان مورخین کی شرارت ہے، عقل نہیں مانتی۔ ارے صدیق کا بیٹا ہو کر عثمان کی داڑھی پکڑے،
صرف صدیق کے گھر کے بدنام کرنے کے لیے ابن حدید اور واقدی نے حرم زندگی کی ہے. یہ کیا پہچان ہے؟ کون گواہ ہے کہ ابو بکر کا بیٹا تھا؟ بخاری میں نہیں، مسلم میں نہیں، ترمذی میں نہیں، ابو داؤد میں نہیں، ابن ماجہ میں نہیں، مشکات میں نہیں، تاریخی واقعات ہیں. کیا ہمارے پاکستان کی کئی تاریخ نہیں بدل چکی؟ اور ایک لکھا ہوگا کہ ہر آدمی کو 10 مرلے کا پلاٹ مل گیا، حالانکہ کسی کو 1 انچ کا پلاٹ بھی نہیں ملا. تاریخ کا کیا کہنا؟ یعنی آپ لوگ ریڈیو پہ اعلان نہیں سنتے کہ فلاں بستی آباد کر دیجئے اور حکومت نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. لو ہم سے آگے پوچھو کتنے وعدے رہ گئے. یا جنہوں نے الیکشن لڑے ہیں نا، جو پرانے تھے نا، پرانے گلیوں میں ایک کھوتا مٹی کا ڈلوا دیا. کیا بات ہے جی، فرش لگوا رہے ہیں جی پرانے خاجی میلاد کے. یہ نہیں کہتے پرانے پاپی، جو کہ پرانے خادم. مٹی ڈلوا دی، 2-4 ریڈی اینٹوں کی ڈلوا دی. اجی آپ نے پہلے نہیں بنوایا جی، وہ مصروف تھانہ والی صاحب فوت ہو گئے، ان کو روتا رہتا ہے سال تک. اور جمعرات کو وہ انچے ریڑھی واپس اٹھا کر کے لے گئی. کتنے مکار ہیں لوگ. 2 مہینے السلام علیکم اتنی ہوئی. بزرگوں، قاری صاحب السلام علیکم، خیال رکھنا جی ہمارا بھی، دعا کرنا ہمارے لیے. جو ساری عمر میں کبھی دعا کرانے نہیں آیا وہ بھی دعا کرانے آیا. میرے سے ایک بڑی غلطی ہوئی، اب میں پچھتا رہا ہوں، مجھے دھیان نہیں آیا. ورنہ ملتان میں ضلع میں چاروں طرف ایک آواز لگوا دیتا نا کہ قاری حنیف کے پاس ایسا تعویذ ہے، جو لے آئے سنوکڑی میں ڈال دو، کامیاب ہی کامیاب ہے. 1000 روپیہ میں فیس رکھ دیتا تو 4 لاکھ انشاءاللہ پرلے پار تھا. کیا کروں، بھول ہو گئی، وقت میں مولویوں کو سوچتی ہی نہیں. عجب کھیل دیکھا ہے، عجب تماشا دیکھا ہے. اچھے لوگ بھی واقعات میں سامنے آئے. ہمارے یہاں ملتان میں ایک نابینا عورت تھی، بیوہ. ایک امیدوار کینڈیڈیٹ نے جا کر اس کو 100 روپے دیے کہ مائی یہ تیرے 100 روپے کام آ جائیں گے. وہ ہاتھ میں لے کے کہنے لگی یہ کتنے کا نوٹ ہے؟ کہ 100 کا ہے. سمجھدار مائی تھی، اس پہ تھوک کے کہنے لگی لے اپنا، میں اس کو ووٹ نہ دوں گی جو ہر مہینے 100 دے جاتا ہے. تو پھر 5 سال کے بعد ہی آئے گا نا. میں اسے نہ دوں گی جو ہر مہینے میرے بچوں کی خبر گیری کرتا ہے. اب تو کتنی آتے تھے، اجی کوئی ضرورت ہو بھائی بتلا دینا. بڑا کھیل کھیلا گیا ہے. بڑے نیک لوگ الحمدللہ سامنے آئے ہیں. ہمیں کیا تمہیں مبارک ہو، ہم تو سیاسی آدمی نہیں. خدا کرے اور ان سے اچھے تمہیں اور بڑی میں چھوٹی میں. ہمارے ہم دیہاتی لوگ ہیں نا، رنگڑ آدمی، چھوٹی میں کون کامیاب ہوا، بڑی میں کون کامیاب ہوا. جاتوں میں 2 چلیے نا، ایک چیئرمینی کی ایک ممبری کی. تو چیئرمین اور ممبری کا نام نہیں لیتے ہماری قوم کے لوگ. ارے تمہارے یہاں چھوٹی میں کون بڑھیا، بڑی میں کون بڑھیا بھائی. سب برابر ہو جائیں گی. اب 2 مہینے تو تم نے خوشامد کرائی نا. بھائی صاحب یاد رکھنا جی.